دعا ایسی چیز نہیں ہے جو فرمائشی پروگرام ہو، یہ انسان کی اپنی کیفیت پر ہوتا ہے۔ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں یہ بھی ایک قسم کا اس میں بھی روحانیت کم اور فیشن سا زیادہ بن گیا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا ختم قرآن کے موقع پر، تو وہاں امام صاحب نے پہلے سے اشتہار لگوایا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی ختم قرآن کے موقع پر۔ امام صاحب نے یا انتظامیہ نے وہ بینر لگے ہوئے ہیں، رو رو کے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جائیں گی۔ پبلک کو نا بس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آئیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر امام صاحب کو رونا نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا۔ اب یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا لوگوں نے ذریعہ بنا لیا ہے، رو رو کے دعاؤں کو۔ بھائی یہ تو کبھی رونا آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو نہیں ہے، ویسے ہی مانگ لو، اور کبھی نہیں بھی مانگو۔ ختم قرآن کے موقع پر دعا کوئی ویسے بھی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جب قرآن ختم ہوتا تھا تو دعا نہیں ہوتی تھی، بس ادھر بطر کا سلام پھیرا، حضرت اٹھ کے چلے جاتے اور کہتے تھے جس نے مانگنی ہے مانگ لے، نہیں تو گھر جا کے مانگ لے۔ وہ تو بالکل ہی نہیں مانگتے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ دعا ثابت نہیں ہے، اسلاف سے یہ دعا ثابت ہے، صحابہ کرام سے، کہ جب وہ قرآن ختم ہوتا تھا تو وہ دعا مانگتے تھے۔ ظاہر ہے باقاعدہ اجتماعی دعا ہوتی تھی، لیکن کسی بھی چیز میں جب ایک چیز فیشن بن جاتی ہے، رسم بن جاتی ہے، تو اس میں روح ختم ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی جب میں یہاں امامت کے لیے آیا تو 1-2 سال مانگی، پھر 2 سال ناغہ کیا دعا کا، کیونکہ 1-2 سال تھوڑا تگڑی دعا ہو گئی تھی، خوب رونا دھونا۔ تو اب کیا ہے کہ لوگوں کے فون آنے شروع ہو گئے، حضرت دعا کب ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یہ مزے لینے لگے ہیں دعا میں، یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ مزے لینے لگے۔ تو میں نے ایک ایسے مولوی صاحب سے دعا کروائی جن کو رونے کے علاوہ سب کچھ آتا تھا، ٹھیک ہے نا، مجھے پتا تھا ان کو رونا نہیں آئے گا۔ مجھے اپنے بارے میں یہ تھا کہ میں مانگوں گا تو مجھ پر کہیں رقت طاری نہ ہو جائے، تو میں نے ان سے الگ سے زبردستی دعا کروائی، مجھے پتا تھا یہ نہیں روئیں گے، اور وہ نہیں روئے، انہوں نے ایسے سادہ دعا۔ تو پھر لوگوں کے میسج آئے، خواتین کے فون آئے، یہ کیسی پھیکی دعا، مزہ ہی نہیں آیا۔ تو بھائی مزے کا کیا کرنا ہے اللہ کے بندو، اللہ سے دعا مانگو، رونا آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے مانگ لو، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ اور یہ بھی یاد رکھو، رونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اس کی علامت بھی نہیں ہے۔ لوگ جو رو رہا ہوتا ہے نا اس کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے حضرت ہیں۔ اب آپ لوگ کو مجھ سے عقیدت ہو نہ ہو، کل دعا میں ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ویسے میرے خلاف بولتے رہتے ہیں، 4 شادیوں پہ بیان کرتے ہیں، یہ کیسی باتیں ہیں؟ رمضان میں ایک خاتون کا میسج آیا، رمضان میں تو چھوڑ دیں اس قسم کی باتیں، میسج آیا باقاعدہ، رمضان میں تو لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا ہے، گھروں میں لڑوانے کی باتیں کرتے ہو رمضان میں، بھائی میسج آیا خاتون کا۔ تو لیکن اگر کوئی امام رو لے، آنسو ٹپک جائیں، لوگ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ بھائی رونا اگر اس کی علامت ہوتی کہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو ساری خواتین پہنچی ہوئی بزرگ ہوتی، کیونکہ خواتین زیادہ روتی ہیں، مرد کم روتے ہیں، ان کو رونا جلدی آتا ہے، خواتین کو رونا جلدی آتا ہے۔ تو رونا جو ہے نا یہ تو دل کی نرمی سے ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ اصل جو چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا رونے کی فضیلت نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نیک بندوں کی صفات بیان کی کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ نے بتایا کہ بعض کافروں کے بارے میں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ کل میں نے واقعہ سنایا تھا نا نجاشی کا بھی۔ تو رونا ایک اس کی علامت تو ہے کہ دل پہ اثر ہو رہا ہے، مگر یہ کرائیٹیریا نہیں ہے، اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے محمود ہے، مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ صفت ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ اگر آپ روتے نہیں ہیں لیکن شریعت کو فالو کر رہے ہیں، آپ کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے، چاہے ایک دفعہ بھی نہ روئیں پوری زندگی میں۔ اور اگر آپ روتے رہتے ہیں اللہ کی محبت میں، دعاؤں میں، ہا ہو ہی ہا چیخو پکار لگا ہوا ہے، ناک رگڑ رہے ہیں سردوں میں، رو رو کے پاگل ہو گئے، مگر گناہ نہیں چھوڑتے، تو یہ رونا مقبول نہیں۔ ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو میرا کلاس فیلو ایک قادیانی تھا، قادیانی ایک کلاس فیلو تھا، اس نے مجھے بتایا کہ ہم جو ہیں، ہماری جو ختم قرآن جب ہوتا ہے نا تراویح میں، تو وہ ہم لوگ 2-2 3-3 گھنٹے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ختم قرآن میں دعا
2-2, 3-3 घंटे रो रो के मांगी जाती हैं। मैंने कहा बख्शिश फिर भी नहीं होगी तुम लोगों की। मैंने कहा 2 घंटे के बजाय 4 घंटे रो लो, बख्शिश नहीं होगी। कह रहे क्यों नहीं होगी? मैंने कहा इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे डाका मारा है। क्या किया है? नबी, अल्लाह कहेगा इतना मेरे गम में रो रहा है तो एक झूठे नबी को नबी क्यों मान लिया? एक झूठे नबी को नबी क्यों मान लिया? कह रहे कहां है झूठे वो? ठीक है, इसके लिए बैठ जाते हैं हम, बैठने के लिए तैयार नहीं होते। इसी तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत के झूठा होना तो इतना वाज़े हो गया है कि अब तो उलमा इस पे बात ही नहीं करते कि वो नबी था या नहीं। अब तो कहते हैं वो शरीफ इंसान था या नहीं था। बात इस पे होती है कादियानियों से कि वो शरीफ इंसान था या नहीं था। और अल्लाह ने उसको ऐसा रुसवा किया, ऐसा जलील किया कि उसकी अपनी किताबों में उससे ऐसी ऐसी चीजें लिखवा दी हैं कि कादियानी उसकी किताबें तब्दील करते करते थक गए हैं। बोले हम अपने पैगंबर की किस किस मिस्टेक को सही करें, कितने छापे हैं, क्योंकि अब खत्म नबूवत वालों ने मिर्जा की जो पुरानी तसनीफात है ना उसकी बड़ी तादाद में वो अपने पास सेव कर ली कि ये हर नया एडिशन पुराने एडिशन से चेंज होता। हमारी बुखारी कब से वही चली आ रही है ना, क्या ख्याल है? हमारे हदीस चेंज नहीं हो सकती, सनदें उनकी बाकायदा, रावियों के नाम चेंज नहीं हो सकते। जो नबी ने कह दिया वो पत्थर पे लकीर बन गया। उनके यहां इतनी चेंजिंग। तभी एक ने पे बात कर रहा था, रोते कादियानी भी बहुत, और हमारे प्यारे प्यारे जो हैं वो तो बहुत रोते हैं। बस आप बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन तो याद रखो किसी के रोने से मुतासिर जब तक उसका अमल ना देख लो। मैं ये नहीं कह रहा रोना बुरी बात है, असल चीज क्या है? अमल में मजबूती। अमल में मजबूती के साथ रोना हो तो ठीक है। हम लोगों के अमाल दिल ऐसे खोखले हो गए हैं। मैंने देखा है खत्म कुरान पे रो रो के दुआ मांग रहे हैं, सुबह फिर फिल्म देख रहे हैं। यार अबे भाई तू रात क्या कर रहा था? यानी ये रोते हुए भी ये नियत नहीं होती गुनाह छोड़ने की, पता नहीं किस बात पे रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होता। तो एक सूफी बुजुर्ग थे, उन्होंने एक शेर कहा कि पता नहीं ये एक तुरफा तमाशा है कि दरियाबा हबा बंदर, दरियाबा हबा बंदर, यानी अल्लाह की मोहब्बत में कोई बुजुर्ग शेर पढ़ रहे थे कि एक अजीब तमाशा है कि दरिया जो है वो बुलबुले के अंदर आया हुआ है। बुलबुला होता है ना, वो तो 2 मिनट में गायब हो जाता है, तो उस बुलबुले के अंदर पूरा दरिया तो नहीं आ सकता। हबाब कहते हैं कि बुलबुले को। तो वो शेर पढ़ रहे थे कि अल्लाह की मोहब्बत इतनी बड़ी चीज है और मेरे दिल के छोटे से टुकड़े में आ गई, छोटे से टुकड़े में, तो ये ऐसा ही है जैसे कि दरिया बुलबुले के अंदर, दरिया बहबाब अंदर। तो जो बुजुर्ग बैठे हुए थे बड़े महसूस हुए, लेकिन एक देहाती हु करके रोने लगा, फूट फूट रोने लगा। लोगों ने कहा यार ये कोई, इसमें ज्यादा मारिफत है अल्लाह की ना, इसको जितना ये शेर समझ में आया इतना तो किसी और को समझ में नहीं आया, क्यों ये ऐसा फूट फूट के रो रहा है दरिया बहबाब अंदर, लेकिन शक्ल से कोई इतना बड़ा बुजुर्ग लग नहीं रहा है। तो अब वो बुजुर्ग उसके पास गए, उन्होंने पूछा कि मेरे मुरीदों में कोई भी इस शेर पे इतना गिरिया तारी नहीं हुआ किसी पर भी, और कोई भी इतना नहीं रोया, तुम्हारे अंदर अल्लाह की कोई इजाफी मारिफत है कि तुम इसकी गहराई तक पहुंच गए हो। यानी अल्लाह की मोहब्बत एक दिल के छोटे से टुकड़े में आ जाती है, ऐसे जैसे दरिया किस में आ गया, कूजे में आ गया, और दरिया जनाब बुलबुले में आ गया। भाई किस बात पे रो रहे हो? नहीं, हाँ वो बड़ा मुतासर, उसने कहा मैं इस पे मुतासर हुआ हूं कि दरिया में बहा बंदर, वो कह रहे थे दरिया बहबा बंदर, कह रहे दरिया में बहा बंदर, अल्लाह की कुदरत है कि दरिया में बंदर बह रहा है। वो शेर पढ़ रहे थे दरिया बहबा बंदर, वो समझ रहा था कि दरिया में बहा बंदर। अब इस पे रो रहा है, अल्लाह की कुदरत है दरिया में बहा बंदर, अल्लाह। तो पता नहीं रोना जब अच्छा है, आप रो किस बात पे रहे हैं? अगर पब्लिक को देख के रो रहे हैं, माहौल ऐसा बना हुआ है तो सब रो लेते हैं, वो तो हंसते भी हैं। अगर हंसने का माहौल बनता तो आप क्या बनते? और अगर वैसे ही रो रहे हैं, और अगर गुनाहों की निदामत पे रो रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मतलूब है, इससे इंसान का दिल नरम होता है और उसको गुनाहों पे शर्मिंदगी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना, कोई जहन्नम की आग जो है ना उसको समंदर का पानी नहीं बुझा सकता, लेकिन अल्लाह के खौफ से निकला हुआ एक आंसू उसको बुझा देता है। तो इसकी फजीलत है। तो इसलिए अमल पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं बता रहा था कि ये दुआ को फैशन ना बना लेना चाहिए कि बैनर लग रहे हैं और एक एंटरटेनमेंट हो रही है। एक जगह मस्जिद में मैं गया, इमाम साहब ने वहां भी कहीं लगाया होगा बैनर के रात को रो रो के दुआएं होंगी। अब क्या हुआ, मेरा बयान था खत्म कुरान के मौके पर वहां, तो बयान के बाद वो उन्होंने लाइटें बुझा दी, मुझे कहा दुआ कराएं, मैंने कहा मैं नहीं करा रहा, मैंने कहा मैं
آپ کے اس پروگرام کا دل میں نے سوچا بھئی یہ آپ کے پروگرام کا حصہ ہے، آپ ہی کرائیں۔ اب میں نے دیکھا یہ بیچارے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ روئیں، کیونکہ بینر پہ کیا لکھا ہوا ہوگا، اب رونا آ نہیں رہا، پبلک بولے کہ یار ہم لوگ کو اس لیے بلایا تھا، کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، کوئی کدھر سے آیا ہوا ہے۔ اب وہ صاف لگ رہا تھا کہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے۔ اوور ایکٹنگ نہیں ہوتی کہ یار نہیں آ رہا ہے، تو ایسے موقع پہ تو اور بھی نہیں آتا، وہ تو اپنی کیفیات ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو اتنا مسلط نہ کیا کریں، اصل چیز کیا ہے؟ عمل۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں یہ تو دعا سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ دعا کے الفاظ یاد ہو جائیں۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا مانگنا کیا ہے، دعا کے الفاظ یاد ہو جائیں۔ لیکن شریعت میں انفرادی دعا کی اہمیت اجتماعی دعا سے زیادہ ہے، اس لیے انفرادی دعاؤں پر زیادہ زور لگایا کرو، اجتماعی کو کم اہمیت دیا کرو۔ شریعت میں بعض اعمال ایسے ہیں جو اجتماعی سطح پہ زیادہ اہم ہیں، جیسے فرض نماز، جمعے کی نماز، عید کی نماز، ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تراویح کی نماز، ان میں اجتماع کی زیادہ فضیلت ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو انفرادی زیادہ اہم ہے۔ تہجد کی نماز یہ جماعت سے اہم نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مسجد کے بالکل متصل تھا، مگر آپ تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ مسجد میں نہیں، کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں، تنہائی میں بالکل۔ اشراق کی نماز 2 رکعت جماعت سے ہے، یہ انفرادی ہے، انفرادی ہے۔ تو دعا کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، چپکے سے۔ کل بتایا نا زکریا علیہ السلام نے اذ نادى ربہ نداء خفیہ، چپکے سے پکارا اپنے رب کو، چپکے سے۔ تو دعا میں جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی ہو اور چپکے سے ہو، اور چیخو پکار نہ ہو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں دعاؤں میں آج کل ایک چیخو پکار کا ماحول بن جاتا، ہاں ہو ہاں، دھاڑے مار مار کے ہاں ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ منصوص ہے قرآن میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آگے فرمایا انہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں حد سے تجاوز کا مطلب کیا ہوا ہے؟ چیخو پکار، ہاں ہاں، باہر کے اسپیکر بھی آن اور ادھر کے اسپیکر بھی آن، اور پوری دنیا ہاں ہو ایک لگا ہوا ہے، وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک ماتم کی سی کیفیت بن جائے۔ یہ نہیں ہے بھائی، اس میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے پتہ ہے آپ کو اتنا اس میں اہمیت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں نا کہ آمین آہستہ کہو، فقہ حنفی میں ہے نا کہ آمین، امام کے پیچھے آمین کیا کہیں گے؟ آہستہ سے۔ کیوں؟ بعض حضرات جو کہتے ہیں جہرن آمین ہے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے زور سے آمین کہی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی۔ امام حنیفہ پھر زور سے کے قائل کیوں نہیں ہے؟ امام صاحب سب سے پہلے کس کو لیتے ہیں؟ قرآن کو۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے رب کو پکارو آہستہ سے، اور آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ آمین کا مطلب ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لے، یہ بھی تو دعا ہے نا۔ تو اس لیے کیسے مانگی جائے گی؟ آہستہ۔ رہا یہ کہ نبی نے کیوں زور سے، نبی سے پابندی ہمیشہ زور سے مانگنا ثابت نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آئے نا زور سے مانگی، تو وہ نبی نے تعلیم کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں چند آیتیں جہرن تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ ظہر میں تلاوت آہستہ ہے، زور سے، لیکن آپ نے کی ہے تاکہ پیچھے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا پڑھ رہا ہوں میں۔ نماز میں تلاوت بھی ہوتی ہے۔ نبی کے بعد اب کسی کو اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بس سب کو پتہ چل گیا ہے، اب یہ بات پھیل گئی ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 1-2 مرتبہ زور سے آمین کہہ دی، یہ سکھانے کے لیے امت کو، اصل حکم کیا ہے؟ آہستہ ہے۔ تو آہستہ آمین پر بھی روایتیں، تو اتنی اہمیت ہے اس کی کہ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ آہستہ ہونی چاہیے اور چپکے سے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی معمول بنائیں اس کا، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگنے کا معمول بنائیں۔ اس دعا کی اگر عادت پڑ گئی تو مزے ہی مزے ہیں، پھر جسے پنجابی میں کہتے ہیں موجاں ہی موجاں، کیونکہ جس کو دعا کی کثرت کی عادت پڑ جائے نا اس کا بس بیڑا پار ہو گیا، سمجھ وہ بیڑا پار ہو، کیونکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اتنا فائدہ ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ دیں، ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ نے ایک اصول بنایا ہے کہ جو مانگ رہے وہ نہیں دیا تو کچھ اور دے دوں گا، تو پھر تو موجہ ہی موجہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پر ایمان ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا۔ اور تھکنے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی، جب یہ کہتا تو پھر نہیں ہوتی، جب تک یہ نہیں کہتا تو ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔
لیکن اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب آپ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اب آپ مایوس ہو رہے ہیں، حالانکہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسرے بچے پر بیماری آنے والی تھی، اللہ نے وہ آپ کی دعا سے پہلے ہی ٹال دی. وہ تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو، وہ آپ کو دعا تو قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ نالائق کہتا ہے نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی، اللہ کہتا ہے جاؤ اب نہیں ہو رہی، جاؤ. تم کہہ رہے تھے نا نہیں ہو رہی، جاؤ. جب تمہارا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو نہیں کروں گا. ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں، واللہ عالم مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہے کہ وہ حج کرنے جاتے تھے. جب بھی حج سے فارغ ہوتے، دعائیں بھی مانگتے اللہ قبول کر لے، تو غیبی آواز آتی کہ قبول نہیں ہوا، یا خواب میں آتا ان کو کہ قبول نہیں ہوا، پھر آتے حج کرنا. ایسے کئی حج کیے، ہر دفعہ جواب ملتا نہیں ہوا. تو انہوں نے اپنے کسی مرید کو بتایا، انہوں نے کہا حضرت پھر حج کیوں کرتے ہیں جب بار بار؟ انہوں نے کہا میں اس کے علاوہ اور کیا کروں بھائی، میرے بس میں جو ہے وہ میں تو کروں گا نا. وہ اللہ کی قدرت نہیں قبول کر رہا، لیکن میں تو اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی. یہ تو نہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اگر اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا تو کیا مندر میں جائیں ہم؟ بھگوان یعنی جو بت ہیں ان کے پاس جائیں، بولیں یار وہ تو مان نہیں رہا، تو کر دے. تو یہ کہاں سے کرے گا؟ کل میں نے بیان کیا تھا نا، اگر اسلام کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا عیسائیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہودیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمارے پاس تو کیا ہے؟ یہی ہے، یہی قرآن ہے. ہم اسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہماری عقل کا فالٹ ہے، عقل کا فالٹ ہے. لیکن اتنے بڑے فالٹ ہم نہیں پیدا کر سکتے کہ اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہندو مذہب آ جائے ہماری سمجھ میں، عیسائیت سمجھ. اتنے بڑے پاگل نہیں ہے بھائی. ساری باتیں تو کسی کی بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی بھائی. دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آج تک پورا سمجھ میں آ جاؤ؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے سمجھتا یار یہ کافی سمجھ گیا ہوں اس کو میں. ایک واٹس ایپ پہ کسی نے کتاب بھیجی، ایک وہ کارٹون ہوتا ہے نا، اتنی لمبی کتاب ہے نا، وہ اتنی موٹی، اس کے چند صفحات ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے عورت کو سمجھنے کی کتاب. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا میاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کتاب کے کچھ صفحات پڑھے ہیں اور دکھایا وہ اتنی موٹی کتاب کے ابھی صفحات کیا ہیں باقی. اس کو اپنی بیوی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں صدیاں لگ جائیں گی کیونکہ بہت موٹی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا میں پورا سمجھ میں کسی کا کوئی بھی، تبھی تو یہ فلم کا لفظ ایجاد ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت بڑی فلم ہے، کہتے ہیں نا بہت بڑی فلم. اس کو کہتے ہیں جو زیادہ تر سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تھوڑا سا آ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں بہت بڑی فلم ہے. اور جو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی فلموں کے ساتھ. ایک دفعہ گلشن اقبال میں ہمارے ایک شاگرد تھے، انہوں نے کسی بندے کے بارے میں کہا کہ یہ بندہ انگلش فلم ہے اور 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. کیا مطلب انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی، 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے. تو اس نے کہا یہ ایسی فلم ہے تو انگلش، مگر ہے کتنے گھنٹے کی؟ 3 گھنٹے، اور گانے بھی ہیں اس میں. یعنی ایسی فلم جو ابھی تک دنیا میں بنی، یہ وہ والی فلم. میں نے کہا وہ پتہ نہیں، لیکن تم بہت بڑی فلم ہو یار. اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن تم جو یہ اصطلاح لے کر آئے ہو مارکیٹ میں، اس سے پتا چل رہا ہے کہ تم بھی کوئی چھوٹی فلم نہیں ہو. تو پورا سمجھ میں کون آتا ہے؟ عقل تھوڑی ہے، کسی کی سمجھ میں کچھ آتا ہے، کسی کے نہیں آتا. تو ہر اشکال کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا میں، کہاں چھوڑ کے؟ ہاں، اللہ سے دعا مانگو، اگر وہ نہیں قبول ہو رہی تو کیا کہاں جائیں ہم؟ کیا مندر جائیں؟ کیا چرچ جائیں؟ نہیں بھائی، یہی ہے اللہ ہمارے پاس تو تیرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو قبول کرے گا تو بھی، نہیں کرے گا پھر بھی ادھر آئیں گے. حدیث میں دعا ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. کیسی پیاری دعا. فرمائے اے اللہ تجھ سے بھاگنے کا راستہ بھی ہمارے پاس تیری ہی طرف ہے. یعنی اگر ہم تجھ سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ کے آئیں گے کہاں؟ تیری ہی طرف آئیں گے کہ تو ہی بچا لے اپنے عذاب سے. جب آپ پر کوئی مسلط ہو اور سزا دینا چاہے تو اس سے بھاگ کے کہیں اور جاتے ہو یا اس کے پاس آتے ہو؟ اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں آؤ گے. ایک بندہ بندوق تان کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے، تو اس کے پاس تھوڑی آؤ گے، آپ وہاں سے بھاگو گے. لیکن اللہ اگر آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں تو آپ اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے. پھر آپ اللہ ہی کے پاس آؤ گے، اللہ بس تو ہی بچا لے، اللہ ہی کے پاؤں میں گر جاؤ گے. وہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا، واللہ عالم یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، سند ہے نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے جو مفہوم ہے وہ بہرحال صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ دنیا کے جتنے حوادث ہیں یہ تیر ہوں اور اس تیر کا چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بھئی ایک تیر انداز آپ کی طرف تیر لے کے کھڑا ہوا ہے، تو بچنے کا طریقہ کیا؟ بھاگ جاؤ وہاں سے، نیچے ہو جاؤ جب وہ تیر پھینکے، آڑ میں آ جاؤ. تو انہوں نے کہا اگر یہ تیر چلانے والا کون ہو؟ اللہ. اور تیر کیا ہے؟ یہ حوادث جتنے بھی آ رہے ہیں مصیبتیں، یہ تیروں. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پھر تیر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، تیر چلانے والے سے دوستی کر لو.
اس کے علاوہ آپ کے پاس بچنے کا کوئی آپشن نہیں. تو یہی ہو سکتا ہے بھائی. تو اگر قبول نہیں ہو رہی تو بھی کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ. اور اللہ سے یہی کہنا ہے, اور اسی بنیاد پر اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں کہ یہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتا. باقی اللہ آزماتے ہیں. اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے نا, ادھر آئے آپ نے کہا اللہ میری بیوی کو نیک فرما بردار بنا دے, ادھر گئے بیوی چائے لے کے کھڑی ہوئی آپ کے ٹرے میں, یہ لیں, پھر شربت لا رہی ہے. ایسا اگر گھروں میں نظام ہو جائے, خدا کی قسم کیا انسان کی زندگی بن جائے. اور پھر آپ لیٹے تو پاؤں دبا رہی ہے, آپ کہہ رہے نہیں بیگم یہ تکلف نہیں, یہ تو میرا فرض بنتا ہے, آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ ہی تو ہیں جو اس گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں, گیس بجلی کا بل بھی دیتے ہیں, کما کے لاتے ہیں, چاہیے نا. اگرچہ ٹائم پہ نہیں لاتے کوئی بات نہیں, لا تو دیتے ہیں نا, کھلا تو دیتے. تو اب آپ کیا ہوگا, آپ بولے یار تو فوراً قبول ہو گئی, یہ تو وہی ہو جائے گا. ایک لطیفہ ہے اگر آپ اجازت دیں, وہ ایک ڈاکٹروں نے دوا ایجاد کی, سائنسدانوں نے. بچے نا اس ملک میں بدتمیز پیدا ہو رہے تھے بہت, تربیت کا نظام, تو انہوں نے کہا یار ہم کوئی ایسی دوا ایجاد کرتے ہیں کہ بچے تمیزدار پیدا ہوں. بچے کیا ہوں؟ تو سائنسدانوں نے کیپسول ایک حاملہ عورت کو کھلایا, بڑا اچھا تجربہ, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیا ہو کہ ایسی دعا قبول ہو کہ بچے, یا اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں, بچے فوراً گھر میں داخل ہوتے ہی آداب. تو یہ تو بھائی کیپسول سے ہوگا, ایسا کوئی دوا ایجاد کر لیں. اب سائنسدانوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا یار تو بڑا زبردست تجربہ ہوا ہے. ایک خاتون کو 1 درجن کیپسول کھلا دیے انہوں نے. کیا کیا؟ 1 درجن کیپسول کھلا دیے کہ یار اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کہ تمہارے باپ دادا نہ سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں, پھر بھی تم ان کی تقلید کرو گے. ہم تو ابو حنیفہ کی کرتے ہیں بھائی, جو سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے, اور آدھی سے زیادہ امت نے ان کی اتباع کی ہے, آدھی سے زیادہ امت نے. پھر ہم نے ان کے دلائل بھی دیکھے ہیں, ڈیپ میں جا کے ان دلائل کا مطالعہ کیا ہے, تو پلڑا بھاری نظر آیا ہے ان کا. تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے, اندھی ہوتی اپنے ماموں چاچو کی کر رہے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ سے تو نہ ہمارے ماموں لگتے ہیں, نہ چاچو لگتے ہیں, نہ قوم ایک ہے. خیر, تو بنو قریظہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بھیجی کہ عصر کی نماز کوئی اس وقت تک نہیں پڑھے گا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب حدیث میں کیا آ گیا, عصر کی نماز بیچ میں پڑھنا جائز نہیں ہے. اختلاف ہوا, اب صحابہ جب راستے میں ہیں تو وہ قضا ہونے لگی نماز. اب صحابہ کرام کی رائے میں اختلاف ہو. بعض نے کہا دیکھو نبی نے فرمایا تھا کہ بیچ میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی. بعض نے کہا دیکھو نبی کو یہ تھوڑی علم تھا کہ راستے میں نماز ہی قضا ہو جائے گی, یہ تو اس صورت میں حکم تھا کہ ہم ٹائم پہ پہنچ تو جائیں نا, قضا کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, قرآن کہتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی. اب نبی تو موجود نہیں ہے سامنے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا. اگر نبی موجود ہوتے فیصلہ کروا لیتے, نبی موجود نہیں ہے. تو صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو. بعض نے کہا بھائی ہم تو حدیث کے ظاہری الفاظ کو لیں گے, نبی نے حکم دیا ہے کہ نہیں پڑھو, تو اس کا مطلب کیا ہے, نہیں پڑھو. بعض نے کہا ہم تو نبی کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, نبی کا مطلب یہ نہیں تھا, قرآن میں تو ہے کہ پڑھو. دونوں کا مقصد نبی کی اتباع, حدیث کی تشریح میں دونوں کا کیا ہوا ہے, اختلاف ہوا. جب تشریح میں اختلاف ہوا, ایک ہی جگہ پر کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے. تو اسماعیل بھائی کیکڑے سے بڑا اختلاف تو نماز کا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک گھر میں اگر بیگم کیکڑا کھا رہی ہے, میاں کیکڑا نہیں کھا رہا, اس سے زیادہ بڑا اختلاف یہ ہے کہ ایک ہی لوکیشن پہ عصر کی نماز میں یہ نہیں کہ ایک رفع الیدین کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا, نہ ایک پڑھ رہا ہے اور ایک نہیں پڑھ رہا. یہ زیادہ بڑا اختلاف ہے. نماز کی کیفیت میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ ایک رکوع ایسے کر رہے ایک ایسے کر رہے, سب ایک جیسی نماز. اتنا بڑا اختلاف کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اب کوئی فتنہ پرست ہو تو وہ بولے یہ دیکھو صحابہ کو دیکھو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے, وہ اثر پڑھ رہے ہیں, وہ کہنے نہیں, دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کو فالو کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھو یار. اور اثر تمام نمازوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے, کیونکہ اللہ نے 5 نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا لیکن اثر کی الگ سے تاکید کی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ 5 نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس نماز کی ہے اسماعیل بھائی کو اسماعیل تو آئے گی انشاءاللہ, اثر کی نماز کی ہے سب سے زیادہ فضیلت, یعنی اہمیت. حدیث میں آتا ہے جس کی اثر کی نماز چھوٹ گئی ایسے جیسے سب کچھ چھین لیا گیا اس سے. اتنی بڑی اسلام کی, اور اسلام میں عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز, اور اس میں بھی سب سے اہم اثر, اور اس میں بھی نماز کی کیفیت نہیں کہ 2 پڑھنی ہے 4 پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. صحابہ کی 2 جماعتیں بنی ہیں, ایک نے پڑھی اور ایک نے نہیں پڑھی. کیکڑے سے بڑا اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک ہی جگہ پہ پڑھی بھی جا رہی. تو یہ اسلام اصل میں تربیت دے رہا ہے
کہ مسلمانوں تھوڑا سا ظرف کیا کر لو، بڑا کر لو، اپنی رائے دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش کائنڈلی مت کرو. ایک ہی جگہ پہ صحابہ میں بھی ہو سکتا ہے. تو جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے، نبی کو پتا چلا، نبی نے کسی فریق کو ملامت نہیں کی. نبی نے یہ نہیں کہا یہ کیا، ابھی میں دنیا میں ہوں اور تم نے لڑنا شروع کر دیا آپس میں. صحابہ کہیں گے ہم نے لڑے تھوڑی ہیں، ہم تو جس رائے پر جس نے عمل کیا، جس نے جو بہتر سمجھا اس رائے پر عمل کر لیا. اسی وجہ سے نبی نے ملامت نہیں کی کہ جس کو جو رائے سمجھ میں آئی اس نے عمل کیا، لڑے نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جو رائے سمجھ میں آ رہی ہے وہ دوسرے پہ تھوپ رہا ہے. اختلاف تو صحابہ میں ہوا ہے، بڑے مسائل میں ہوا ہے. تو ہمارا کیکڑے کا اختلاف تو بہت ہلکی چیز ہے میرے بھائی، سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے. تو ایک گھر میں ہو سکتا ہے کیکڑا کھانے والا بھی اور نہ کھانے والا بھی، ٹھیک ہے نا، کوئی اس نے پرابلم کی بات نہیں ہے. آپ کٹاکٹ کھائیں ایک نہ کھائے. یہ جو ہم کٹاکٹ کھاتے ہیں نا، حناف حنفی، جو یہ والا کٹاکٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ تو سبھی کھاتے ہیں. ایک وہ کٹاکٹ ہوتے ہیں جو حنفی نہیں کھاتے، باقی کھاتے ہیں. وہ والے کٹاکٹ کہتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں اہل حدیث تو جائز کرتے ہیں، اہل حدیث سے پوچھ لے بھائی، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں. تو ہم تو وہی بتائیں گے جو ہمیں، اور جس کو ہم پہ اعتماد ہے پھر وہ ہم سے پوچھے گا. جو ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں نہ پوچھے ہم سے. تو سارا اسلام ہم پہ اکیلے پہ تھوڑی اترا ہے، ہم نے کب کہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں آج کے اسکالر کو فالو ہی نہیں کرو بھائی، مجتہدین کو فالو کرو، یا مجتہدین کو فالو کرو. خیر، تو اختلاف ہوا نا صحابہ کرام کا، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا، اسماعیل بھائی ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو مشکل معاملات میں ابتلا ہوتا تھا، اختار ایسرہما، آپ اس میں آسانی کو ترجیح دیتے تھے. تو جب حضرات فقہا کا آپس میں اختلاف ہوگا تو جو قول آسان ہوگا ہم وہ والا لے لیں گے. اسماعیل بھائی جواباً عرض یہ ہے کہ آپ نے یہ والی حدیث تو دیکھی، دوسری حدیث نہیں دیکھی کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں. تو جو مشتبہات کو چھوڑ دے گا وہ خالص حرام سے بھی بچے گا، اور جو مشتبہات میں پڑے گا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا. تو جب کیکڑے میں اختلاف ہو گیا حضرات فقہا کا، تو پھر اس حدیث کی بیس پہ احتیاط کا تقاضا کیا ہے، چھوڑ دیا جائے. تو جس مسئلے میں فقہا میں اختلاف ہوگا تو اس میں پھر آپ وہ رائے کو لیں جس میں احتیاط زیادہ ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ وہ والی حدیث لے رہے ہو اور یہ والی حدیث نہیں لے رہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث جس میں آتا ہے نا کہ آپ آسانی کو اختیار کیا کرتے تھے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جب رائے میں اختلاف ہو جائے، بلکہ اس کا تعلق دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. یہ حدیث کی ایک لمبی تشریح ہے، میں تو بتا رہا ہوں، فرض کر لو یہی مطلب ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، تو اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے. تو اس لیے حضرات فقہا نے ایک بیلنس رائے قائم کی ہے اس بارے میں تجربوں کی بیس پہ کہ بھئی اگر آپ چاروں فقہ سے مشکل اقوال لینا شروع کر دو گے تو بھی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، آسانیاں لینا شروع کرو گے تو دین برباد ہو جائے گا. یہ بہت سوچ سمجھ کے رائے قائم کی گئی ہے کہ ایک کو جب اختیار کیا جائے تو پھر مشکل قول ہو یا آسان قول ہو اسی کو لیا جائے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیا دلیل ہے حناف کے پاس کہ کیکڑا جائز نہیں ہے، اس پہ تو میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی مختصراً. جو حضرات کہتے ہیں نا کہ کیکڑا جائز ہے، وہ صرف کیکڑے کو نہیں، وہ کہتے ہیں پانی کی ہر مخلوق جائز ہے کھانا سوائے مینڈک کے. پانی کی ہر مخلوق جائز ہے، چاہے سمندری پانی ہو چاہے میٹھا پانی ہو. یہ اختلاف کیکڑے کا نہیں ہے، اختلاف اس میں ہے کہ پانی کی مخلوق حلال ہے یعنی، اور پانی کی مخلوق کا مطلب جو زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں. کیکڑا تو پانی سے باہر بھی آؤٹنگ کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب اس کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو آؤٹنگ کے لیے کہاں جاتا ہے؟ وہ سمندر سے باہر جاتا ہے. تو پانی کی مخلوق وہ کہلاتی ہے جو جس کا زیادہ ٹائم کس میں گزرے؟ پانی میں. تو کیکڑے کا زیادہ ٹائم کہاں گزرتا ہے؟ پانی میں گزرتا ہے. اور دلیل یہ دی جاتی ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی، بطور خوراک کے، فائدے کے. اور دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا مردار حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے. والحل میتتہ، اس کا مردار بھی حلال ہے اور اس کا پانی بھی کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا پانی بھی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے. تو کہتے ہیں دیکھو یہ تو جائز ہے بالکل. قرآن کی آیت کا جواب یہ ہے، یہ جو قرآن میں آتا ہے نا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، اس آیت کا ایک سیاق و سباق ہے. پیچھے احرام کی پابندیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے. آگے آ رہا ہے کہ سمندر کا حلال ہے. تو یہ آیت یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق تم کھا سکتے ہو،
اگر یہ مطلب ہوتا تو صحابہ یا تابعین میں کسی سے ثابت تو ہوتا نا کہ مچھلی کے علاوہ انہوں نے کچھ کھایا ہے. کوئی ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ صحابہ نے یا تابعین نے اسلاف میں جو معتدبی اسلاف ہیں جو علم میں مشہور ہیں کبھی مچھلی کے علاوہ کچھ کھایا انہوں نے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو شکار پر پابندی ہے ان پابندیوں کا اطلاق خشکی کے شکار پہ ہوتا ہے, پانی کے شکار پر نہیں ہوتا. یعنی آپ احرام کی حالت میں, سمندری سفر بہت ہوتا تھا نا حاجیوں کا, تو اس میں آپ سمندر کا شکار کر سکتے ہو, اس سے آپ دم واجب نہیں ہوگا آپ کے اوپر. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اس سمندر کا مردار ہمارے لیے حلال ہے, تو اس سے مراد ہر قسم کا مردار نہیں ہے, اس سے مراد مخصوص مردار ہے جس کو مچھلی کہا جاتا ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل حدیث ہی ہے, صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد. دیکھو قرآن میں ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تم پر مردار حرام ہے, ہر طرح کا مردار اللہ نے حرام کیا ہم پر. پھر قرآن میں یہ بھی آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث, تم پر خبیث چیزیں حرام ہیں. تو ہر طرح کے خبائث کیا ہیں؟ حرام ہیں. سمندر کی مخلوق کو علی الاطلاق جائز قرار دے دیا جائے تو ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ چائنیز بھی نہیں کھائیں, وہ گورے تو کھاتے ہی نہیں ہیں, گورے نہیں کھاتے وہ چیزیں, چائنیز بھی نہیں کھائیں گے. تو اہل اسلام کیسے کھائیں گے جو اتنے, جن کی طبائع میں اتنی پاکیزگی ہے, جو جانور بھی حلال جانور بھی ذبح کیے بغیر نہیں کھاتے کہ گندگی نکل جائے. تو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. امام حنیفہ کی عادت ہے قرآن کو ہمیشہ سپیریئر رکھتے ہیں, پھر حدیث میں اس کے حساب سے تعویل کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان, دو مردار ہمارے لیے حلال, السمک والجراد, مچھلی اور ٹڈی. پھر دیکھو قرآن جب خشکی کے جانوروں کا تذکرہ کرتا ہے نعمت کے طور پہ تمہارے لیے حلال ہیں, پرندوں کے گوشت کا تذکرہ کرے گا. قرآن گائے کا تذکرہ, اونٹ کا تذکرہ, بکرے کا تذکرہ, دمبے کا تذکرہ, ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. اونٹ کا الگ تذکرہ, گائے کا الگ تذکرہ, اتنے سارے جانوروں کا. سمندر میں جب اللہ سمندر میں کھانے کی نعمت کا بیان کرتا ہے تو مچھلی کے علاوہ کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ, مچھلی کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے. تو اور نبی نے فرمایا دو مردار حلال ہے ہمارے لیے, ایک ٹڈی اور مچھلی. تو اس سے پتہ چلتا ہے سمندر میں صرف دو چیزیں ہمارے لیے مستثنا کی گئی ہیں, مچھلی اور ٹڈی. پھر بھی اگر اسماعیل بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو کائنڈلی میں ایک سوال آپ سے پوچھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, پھر آپ کھائیں کیکڑا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ ہم پہ یہ نہ کریں کہ یہ لوگ ان کے پاس دلائل نہیں. یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ اتنے سارے دلائل ہو کے بھی اپنی بیوی کو جھینگا کھانے دے رہے ہیں. کیا خیال ہے, اتنے سارے دلائل ہو کے بھی. تو اگر آپ پھر اس کے قائل ہیں نا کہ تمہارے لیے سمندر کی مخلوق حلال ہے, تو پھر ہر مخلوق سوائے مینڈک, مینڈک مستثنا ہے حدیث. مستثنا کا مطلب یہ کہ مینڈک کے بارے میں تو صراحت ملتی ہے کہ ناجائز ہے وہ. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن کی آیت کو علی الاطلاق لیا جائے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے, تو پھر مینڈک بھی حلال ہونا چاہیے. لیکن مینڈک کا بارے میں تو چونکہ پوچھ لیا تھا نبی سے سوال, تو اس لیے آپ نے فرمایا حرام ہے, تو اسی لیے فرمایا کہ وہ مچھلی کے علاوہ میں آتا ہے. تو اگر ہر مخلوق حرام ہے حلال ہے نا, تو قرآن کہتا ہے خبائث تم پر کیا ہیں؟ حرام ہے. تو ان خبائث میں مگرمچھ بھی ہے, ان خبائث میں کچھوا بھی ہے. سمندری کچھوا, دریائی کچھوا, مگرمچھ, سمندری دریائی مگرمچھ, یہ سب زیادہ ٹائم پانی میں گزارتے ہیں. تو میں تو ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں رہا ہوں, افریقہ کے جنگلوں میں مگرمچھ کے قریب ہی ہمارا کیمپ تھا. ترستے تھے کبھی تو ہمیں اپنی زیارت کرا دے, ہم اتنی دور سے ٹکٹ کرا کے آئے ہوئے ہیں, اندر ہی پڑا رہتا ہے وہ, تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے بس, پھر اندر. تو پھر مگرمچھ بھی حلال ہے, پھر مگرمچھ کے انڈے بھی کیا ہیں, پھر گورنمنٹ کو چاہیے مگرمچھ کے انڈوں کی فارمنگ کرے. کبھی آپ مگرمچھ کے انڈوں سے بچے نکلتے ہوئے دیکھ لو, آپ بولو گے بھائی یہ حلال چھپکلی ٹائپ کی چیز ہے. وہ چائنا والے تو کھاتے ہیں آج تک, تو ہم ان پہ اعتراض کرتے رہے. اسی وجہ سے بعض فقہا نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ حلال ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو اب جب ایک قول انہوں نے لیا تو انہوں نے کہا جب سمندر کی مخلوق حلال ہے, پانی کی مخلوق, تو پھر مگرمچھ اور کچھوے بھی حلال ہے. بعض سلفی علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے. تو پھر صرف بات جھینگے یا کیکڑے تک رکے گی نہیں, پھر اس پہ بحث نہ کیا کریں کہ کیکڑا جائز ہے یا نہیں, پھر مگرمچھ اور کچھوے کے انڈوں پہ بات کیا. میرا خیال ہے اس سے زیادہ وہ تو گورا نہیں کھاتا انگریز. اچھا, جو حلال و حرام سے متعلق تعلیمات ہیں نا کھانے پینے کی, وہ اہل کتاب میں مشترک ہیں. اسلام, یہودی اور عیسائی, ان میں کیا ہیں؟ مشترک ہیں, سوائے چربی کے جو اللہ نے یہودیوں پہ حرام قرار دی تھی. آپ
گوروں کی تاریخ پڑھو، جب تک یہ اہل کتاب تھے یہ بھی سمندر کی مخلوق میں یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے یہ، اور اب تک نہیں کھاتے گورے کچھوے وچھوے، اللہ ماشاءاللہ کوئی بہت ہی ماڈرن ہو گیا ہو۔ جو چیز انگریز نہیں کھا رہا وہ آپ کیسے اسلام میں حلال کر سکتے ہو؟ میں تھائی لینڈ گیا ہوں، وہاں مگرمچھ کا گوشت کھایا جاتا ہے، عجیب سی کراہت آتی ہے، یار یہ درندہ آپ کیسے کھا رہے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو چونکہ درندہ ہے، بھائی پانی کی مخلوق ہے نا، تو پھر یہ فرق کرو، پانی کا درندہ حلال ہے وہ حلال، پھر شارک مچھلی بھی حرام ہو جائے گی، وہ بھی شکار کر کے کھاتی ہے۔ اس لیے امام صاحب نے ایک بہترین بات کر دی، بھائی مچھلی جو مچھلی ہوگی کھا لو، باقی اسے کیا کرو؟ اوائڈ کرو۔ تو یہ قول ایسا ہے کہ جو ایک مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے، جو چل سکتا ہے۔ باقی جھینگے کی جہاں تک بات ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جائز کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مچھلی کی قسم میں داخل ہے۔ چھوٹا آدمی تقی صاحب سے میں تو نہیں اختلاف کر سکتا، میں بڑے کی طرف اختلاف کو منسوب کروں گا۔ مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرمایا کرتے تھے جھینگا کو لغت میں لکھا ہوا ہے مچھلی، جس پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے استدلال کیا کہ دیکھو ڈکشنری میں اس کو مچھلی کہا گیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے ڈکشنری کا اعتبار نہیں ہے، عوام اس کو مچھلی سمجھتی بھی ہے کہ نہیں سمجھتی۔ آپ کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ تو کبھی بھی جھینگا نہیں لے کر آئے گا وہ۔ اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان کو گدھا کہہ دیا جائے نا یہ آسان ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ریڑھ کی ہڈی ہو گئی، یہ سب چیزیں انسان کی گدھے سے ملتی ہیں، تو اتنا دور کا ہے وہ جھینگا۔ ہاں اختلاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے فقہا کے کہ جہاں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے تو پھر خود احناف دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے دیتے ہیں جہاں ضرورت ہو۔ تو یہ احناف کا ظرف ہے کہ وہ اپنی رائے پر ایسے قائم نہیں ہوتے کہ بس یہی ہے، تو کہتے ہیں جہاں ضرورت ہوگی وہاں دوسری رائے پہ فتویٰ دیا جائے گا۔ تو اب کچھ ممالک ایسے ہیں جو صدیوں سے جھینگا کھاتے کھاتے ہی بڑے ہوئے ہیں، ان سے پوری قوم سے دنیا چھڑوا تو جھینگا نہیں چھڑوا سکتے آپ، تو وہاں پھر ابتلا عموم بلوہ بھی ایک شرعی ضرورت ہوتی ہے نا، ابتلا کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے۔ جیسے حج جب ہم کرنے جاتے ہیں تو بعض چیزیں فقہ حنفی کی روح سے جائز نہیں ہوتی، لیکن وہ گروپ کی شکل میں آپ جا رہے ہو، وہاں کچھ شافی ہیں کچھ حنبلی ہیں، تو اب ایک فقہ نہیں چل سکتا وہاں پہ، تو وہاں مجبوری کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ اسی رائے کو، کیونکہ آپ الگ سے گروپ سے الگ ہو گئے اور وہ الگ، تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ چل نہیں سکتے نا بھائی، بیگم کے کیکڑا پکا کے کھا لے، لیکن آپ گروپ کے ساتھ جا رہے ہو کہ یہ تبلیغ جماعت میں وہ سارے شافی ایک حنفی ہے، وہ نے کھانا ہی کیکڑا پکایا ہے، تو بھوکے تھوڑی مرو گے آپ، یہ کھانا ہی جھینگا پک رہا ہے 2-3 دن سے، پھر تو مجبوری اس اختلاف کا پھر فائدہ اٹھایا جائے گا۔ جہاں ضرورت ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن علماء خود اس میں بتا دیتے یہ ضرورت کی ہے یا نہیں۔ علماء کا ظرف بہت بڑا ہے، اتنا چھوٹا ظرف نہیں ہے۔ جہاں ضرورت اور ابتلا نہیں ہے تو بھائی ایک فقہ کو فالو کرو۔ دلیل کی دنیا میں امام حنیفہ کی رائے اس میں بہت جاندار۔ دوسری بات یہ کہ امام حنیفہ کے جو 2 شاگرد ہیں نا، امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے بہت سے مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف کیا۔ جہاں یہ دونوں بھی امام حنیفہ کے ساتھ ہونا اختلاف نہ کریں تو سمجھ لو پلڑا یہاں بھاری نہیں بلکہ بہت بھاری ہے۔ یہ دونوں آپ کے شاگرد بھی اس بارے میں اپنے استاد سے متفق، اس لیے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب 3 آدمیوں کی رائے جمع ہو جائے یکفی کا، یا اس طرح کے الفاظ ہیں امام احمد بن حنبل سے، یہ الفاظ نقل کیے ہیں علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی نے الجرح والتعدیل، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، ان کا مشہور رسالہ ہے، وہاں انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں امام احمد بن حنبل کی کسی کتاب سے، 3 افراد جمع ہو جائے نا تو یہ کافی ہے، بہت مضبوط رائے ہوتی ہے جس میں امام صاحب اور آپ کے دونوں شاگرد، کیونکہ یہ دونوں مستقل مجتہد ہیں، یہ بھرپور طریقے سے اختلاف کیے بہت ساری چیز، اور یہ احناف کا ظرف ہے کہ احناف نے جھینگے کو ناجائز سمجھ کے بھی جھینگے کے بزنس کو جائز لکھا ہے، کیونکہ امام شافعی کی نظر میں کیا یہ حلال ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک چیز چاروں ائمہ کے نزدیک حرام نہیں ہے تو اس کے بزنس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، کاروبار اس مخلوق کا حرام ہوگا جو چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہو، ناجائز ہے، کیونکہ اختلافی ہے تو کاروبار کی حد تک جائز ہے، تو یہ بڑی بیلنس رائے ہے، سمجھتے ہو۔ ہاں جہاں جھینگے میں ابتلا بہت زیادہ ہے تو وہاں پھر جیسے بنگلہ دیش کے لوگ تو صدیوں سے کھائی جھینگا کھا کے بڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہیں سارے حنفی، تو اب وہ ابتلا کی وجہ سے اب اتنا زیادہ وہاں ابتلا ہے کہ وہاں چھڑوانا، وہ بنگلہ دیش کے لوگ جھینگا دنیا چھوڑ دیں گے جھینگا، تو وہاں علماء کہتے ہیں، وہیں کے علماء کہتے ہیں بھائی ابتلا بہت، تو یہ کوئی قرآن و سنت سے ہٹے نہیں ہے، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو اور ابتلا بہت زیادہ ہو جائے تو وہاں اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، کوئی اندھی تقلید میں ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو خیر میں کہاں سے بیان لے کے چلا تھا، ہم کیکڑے پہ آ گئے، تو مجھے تو اسی میں اطمینان ہے میرے کہ ایک رائے کو بدل رہے ہوتے ہیں نا، ان کی بریکیں فیل۔ خیر تو میں نے بات یہاں سے شروع، یہاں تک کلپ بنا کے اسماعیل بھائی کو پارسل نہیں کیا نا، تو مجھے 6 مہینے بعد یاد آ رہا ہوتا ہے ایک بات کی تھی، وہ گیا کہاں، ٹھیک ہے یہ آپ کے ذمہ، تو اور اسماعیل بھائی کو بھیجنا میرے ذمہ، تو خیر تو میں نے بیان یہاں سے شروع کیا تھا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ
ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. تو میں یہ بیان یہ لے کے چل رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, حکومت قانون بنائے کہ لال بتی پہ رکنا ہے اور گرین پہ چلنا ہے, آپ کہیں اگر ہم اس قانون کو فالو نہیں کریں تو کوئی بات نہیں بھائی, حکومت بڑی غفور الرحیم ہے. حکومت کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. آپ اگر لال بتی پہ نہ بھی رکیں تو یہ معاف کر دے گی. تو یہ میسج یہ جائے گا کہ گورنمنٹ کے دل میں خود اپنے قوانین کی ویلیو نہیں ہے. میں نے جو بیان کیا تھا نا, اسمگلنگ کی ارننگ حلال ہے, اسمگلنگ غلط ہے, تو لوگ بڑے کنفیوز ہوئے تھے, یہ کیا بات ہے, یہ کام غلط ہے لیکن اس سے جو آمدن آ رہی ہے وہ حلال ہے. بھائی آمدن کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے حلال پیسوں سے ایک چیز خریدی, اسلام کہتا ہے آپ اس کے مالک بن گئے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. اگر آپ اپنے پیسوں سے کچھ خریدتے ہو تو گورنمنٹ اس کی مالک نہیں ہے, اس کے مالک کون ہو؟ آپ ہو. اصل میں حکومتوں نے آج انسانوں کو حکومتوں کا غلام بنا دیا ہے اور لیبل یہ لگایا ہم آزاد کر رہے ہیں. آزاد تھوڑی کر رہے ہیں, تو غلام بنا رہے ہیں. حکومت کا کام صرف مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ارننگ سے جو کما رہا ہے وہ اس کا 100% مالک ہے. حکومت کا کام ہے اس کے مال کی حفاظت کا قانون بنائے کہ کوئی اس کو چوری نہ کرے, چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹے اس کا. اور اجتماعی ضرورتوں کے لیے اگر کچھ پیسے چاہیے تو سب سے کلیکٹ کرے. مثال کے طور پر ایک گلی میں سب لوگ رہتے ہیں, اب گلی کی سڑک ٹوٹ گئی ہے تو سڑک تو پھر ان گلی کے لوگوں کے پیسوں سے بنے گی نا, تو اتنا پیسہ انتظامیہ لے سکتی ہے جتنا گلی کی سڑک میں ضروری ہے, اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں. اگر لیا تو واپس کرنا پڑے گا. تبھی تو اسلام میں مالی جرمانہ جائز نہیں ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک مالی جرمانہ ناجائز ہے اسلام میں. کیوں؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی کا مال اس کی پرمیشن کے بغیر حلال نہیں ہے. اور قرآن نے کہا کہ صرف تجارت کے ذریعے, ملازمت کے ذریعے تم کسی کا مال تمہارے لیے حلال ہوتا ہے, معاہدہ ہوا ہے آپ کا. آج پوری دنیا میں جو عجیب ظالمانہ نظام ہے, ایک آدمی کی تنخواہ 40 لاکھ روپے, تنخواہ اس کی ہے 90 لاکھ روپے اور 40 لاکھ ٹیکس میں کٹ رہا ہے. ابے میں نے کہا یہ آزادی ہے یار دنیا میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, بڑے بڑے گنڈوں نے بھی حکومت کی ہے, وہ بھی ایک دفعہ بندوق رکھ کے آپ کی جیب سے پیسے لے کے چلے گئے نا. ایک صاحب آئے, میرے لاکر سے 80 لاکھ چوری ہو گئے. میں کہتا ہوں اگر تم کسی انگریز کے کنٹری میں ہوتے, ہر مہینے 40 لاکھ تمہارے بینک سے چوری ہوتے, اس پہ تم خوش ہوتے کہ میں بلیک منی کو کیا کر رہا ہوں, وائٹ دھندا ہے میرے بھائی, دھندا ہے یہ. کافر میں کبھی کوئی خیر نہیں ہے. ان لوگوں نے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, انسانوں کی مال کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے قوانین بنائے, اور اچھے اچھے الفاظ, تمہارا جو منی ہے وہ بلیک ہے یا وائٹ ہے, اور جو ٹیکس دیتا ہے تو اس کا پیسہ جو ہے وائٹ ہو گیا. ٹیکس لے کے آپ کا پیسہ تو بلیک ہو گیا نا. آپ کس بیس پہ لے رہے ہو؟ صرف اتنا لیا جا سکتا ہے جتنا پبلک کو شدید ضرورت ہو. شدید ضرورت کسے کہتے ہیں؟ جو اجتماعی مفاد کی, جیسے ڈیفنس ہے, بھائی فوج پہ پیسہ خرچ ہوگا, پولیس ہے, عدلیہ ہے, یہ حکومت کے, کیونکہ جج ہمارے لیے بٹھائے ہوئے ہیں نا, اگرچہ نہیں بٹھائے ہوئے لیکن ہمارے لیے. پھر وہ جمعے کا دن ہے کہ بھائی جب کوئی مسئلہ ہوگا تو پھٹا ہوگا تو ان لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے. تو جتنا ضرورت ہے اتنا, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. آپ باہر ملکوں میں جاؤ, اتنا ٹیکس, اور پبلک کہتی ہے, اتنا بیوقوف بنایا ہوا پبلک کو, کہتے ہیں ہر چیز فری ہے. گورے کے میں نام نہیں لیتا ملک کا, میں گیا ایک کنٹری میں تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ پاکستان نہیں ہے, یہاں سب کیا ہے, فری. بڑا انسپائر ہوا ہم کہ یار ہمارا تو کچھ, ہماری تو مرغی فری میں انڈے نہیں دیتی, ایک دن ہم اپنی گائے کو کم چارہ ڈالیں نا رلاتی ہے دودھ. تو تمہارے سب کچھ فری, اسکول کی تعلیم فری, علاج فری. متاثر ہوا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کسی فضائی جہازوں کی کمپنی میں بڑی اچھی, میں نے کہا آپ کی تنخواہ, انہوں نے ڈالر میں بتائی تو پاکستانی 80 لاکھ 1 کروڑ کے قریب بن رہے تھے, اب تو زیادہ ہو گئی ہوگی. ویل ڈن. کہتے ہیں ملتے نہیں. میں نے کہا کتنے؟ کہتے ہیں 53% کٹتا ہے, 43 لاکھ روپے ہر مہینے وہ گورنمنٹ کو. میرے بھائی پاکستان میں آپ 43 لاکھ روپے آپ سیو کر لو, کوئی بھی چیز فری میں نہ ہو پھر بھی فری ہوگی. اور کیا, پتہ نہیں کن احمقوں کی جنت میں رہتے ہو یار. ہاں وہ اس پہ خوش ہیں کہ اتنا کچھ ہو کے بھی ہمیں 60 لاکھ میں بھی ہمارا جو ہے نا وہ گزارا ہو جاتا ہے, اچھا گزارا ہو جاتا ہے. 43% ٹیکس کٹتا ہے. گزارا تو ہوگا جب گورنمنٹ مالداروں سے 43% ٹیکس لے کے. اب دیکھو عجیب حساب کتاب ہے یار. حکومت کہتی ہے ہم آپ کے بوڑھے والدین کی کیئر کرتے ہیں, اولڈ ہوم. کیا کر تم کم بخت ہو, تم اپنی جیب سے کر رہے ہو. اس بڈھے نے بیچارے نے ساری زندگی ٹیکس دیا ہے,
اور اس کو تم اولڈ ہاؤس میں کیرم بورڈ کھلا رہے ہو, ڈبو کھلا رہے ہو اس کو اولڈ ہاؤس میں, اتنا بھاری بھرکم ٹیکس لے کے ریٹرن میں یہ دے رہے ہو تم. اسلام نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی وہ ٹیکس نہ دے, جتنا بنتا ہے وہ تو دیں, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, کچھ تو بنتا ہے گورنمنٹ کو حکومت چلانے کے لیے, کچھ تو ٹیکس بہرحال چاہیے, لیکن اس کا اصول اور ضابطہ شریعت میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الضرورۃ تقدر بقدر الضرورہ. جیسے گلی میں سڑک بن رہی ہے تو میں محلے والوں سے پیسے اتنے کلیکٹ کروں گا جتنے سڑک کے بننے میں استعمال ہو, بس اس سے زیادہ واپس کر دوں گا. یہی ہوگا نا, 1 روپے بھی حلال نہیں ہے اس سے زیادہ. تبھی تو ہم جو اجتماعی قربانی مسجدوں میں ہوتی ہے, ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی اجتماعی قربانی یہ کوئی سورس آف انکم کا ذریعہ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ سورس آف انکم اس کو بناتے ہو تو پھر شرعی احکام ہے خرید و فروخت کے. پھر یہ کہ پہلے قبضہ کرو, اپنے رزق میں لاؤ, پھر اس جانور کو بیچو. قبضے کے بغیر آپ جانور نہیں بیچ سکتے. لہذا جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں اس میں مسجد اگر بزنس کر رہی ہے, مدرسہ بزنس کر رہا ہے, تو پہلے جانور خریدے گا, اپنے قبضے میں لے گا, اس کے بعد پبلک کو بیچے گا, پھر پروفٹ کما سکتا ہے. آپ تو پبلک کی طرف سے وکیل بن کے جانور خریدنے ہیں, تو وکیل تھوڑی کمیشن لے سکتا ہے. اگر وکیل کمیشن لے گا تو بتا کے لے گا کہ میں آپ کی طرف سے جانور خرید کے قربانی کر رہا ہوں, اس پہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے, فری میں نہیں کر رہا. تو وہ تو کوئی متعین نہیں ہوتا. تو دونوں چیزیں مکس چل رہی ہوتی ہیں, بزنس بھی اور وکالت بھی. یہ تو غلط ہے. تو اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی آپ نے اجتماعی قربانی کر کے جب قربانی ہو گئی تو جو پیسہ بچا ہے تمام لوگوں کو واپس لوٹانا لازم ہے. وہ 1 روپے بھی آپ نہیں رکھ سکتے. لوگ کہتے ہیں جی ہم مسجد کے ڈبے میں ڈال دیں گے. بھائی ڈبے میں کسی کا پیسہ پوچھ کے ڈالا جائے گا, صحیح ہے نا. چاہے مسجد ہو, مدرسہ ہو, کسی کا پیسہ اس کی پرمیشن کے بغیر کہیں بھی استعمال نہیں ہو سکتا. معاملات آج کل پوٹ پٹانگ چل رہے ہیں. تو ٹیکس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, جو گاڑیاں آتی ہیں نا, ہاں میں نے اسمگلنگ کی بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی اسمگلنگ میں شریعت یہ کہتی ہے آپ نے اپنے ذاتی پیسوں سے ایک گاڑی خریدی یا گندم کی بوری خریدی, وہ آپ کی ہے, شریعت اس کو آپ کی ملکیت مانتی ہے. اب آپ اس کو اپنے ملک میں لا رہے ہو, گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اگر ملک میں اس طرح سے گندم آئے گی تو ہماری گندم کہاں جائے گی, اس سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قانون بنایا جا سکتا ہے کہ بھائی اس سے جو ہے نا اجتماعی طور پر ملک کی معیشت کو نقصان ہو, بول تو اس قانون پہ بھی بہت سارے تحفظات ہیں, لیکن خیر میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہوتا ہو ایسا فائدہ ہوگا اس میں. گاڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر ہم آنے دے دیں تو کراچی کے سڑکوں پہ تو جگہ ہی نہیں ہوگی چلنے کی. جب چلنے کی جگہ نہیں ہوگی نا, اصول پتہ ہے کیا ہے, شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس, تجارت میں لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑو. یرزق اللہ بعضهم ببعض, اللہ ایک دوسرے سے سب کو روزی دے گا, سب کی ایک دوسرے سے ضرورتیں پوری کرے گا اللہ تعالیٰ. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم چیزوں کی قیمتیں متعین کریں, آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر, چیزوں کی قیمتیں اللہ متعین کرتا ہے. جب ایک چیز بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طلب خود بخود کم ہوتی ہے, وہ چیزیں خود بخود سستی ہوتی ہیں. روڈ پہ جب جگہ نہیں ہوگی تو کون گاڑی خرید کے چلائے گا بھائی, کہیں گے ہٹاؤ یا پھر دوسرے سڑکیں بناؤ نا. اگر جگہ نہیں ہے, ایک گاڑی 1 لاکھ روپے کی یعنی 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, وہ ہمیں کتنے کی مل رہی ہوتی ہے, 3-3.5 کروڑ کی مل رہی ہوتی ہوگی. خیر میں گورنمنٹ کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا, لیکن کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہے نہیں ہے. اب اتنا ٹیکس لے رہے ہو تو, اور پھر چلو لے لیا یار, لگاؤ تو صحیح. اب دیکھو ہماری گورنمنٹ نے ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا, آن لائن وہ کیمرے لگا دیے ہیں, جو بھی غیر قانونی کام کرے گا فوراً اس کو پینلٹی لگ کے آ جائے گی. سیٹ بیلٹ نہیں ہے, پینلٹی لگ کے آ گئی. بہت اچھا ماشاءاللہ. دبئی والا کیا خیال ہے؟ تو سڑکیں کون سی ہیں, سڑکیں آپ کی جو چل رہی ہیں وہ ہیں آپ کی, کسی جنگل میں بھی ایسے کھڈے نہیں ہوتے. جب آپ نے لوگوں سے پیسہ کمانے کا جو آپ کا طریقہ ہے وہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں, دبئی کو. مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. سندھ حکومت بہت اچھی سڑکیں بنا دیتی, جو فیسلٹیز دینی ہے وہ دے دیتی, پھر کلیکشن کرتی. کوئی بات نہیں یار, ہم سے لیا جا رہا ہے, ہم پہ ہی لگ رہا ہے. گٹر کے ڈھکن تک تو میں نے ابھی خود لگوائے ہیں, ڈھکن میں نے خود لگوائے ہیں. اپنی گلی میں ہمارے 2 گٹر کھلے ہوئے تھے, کتنے واقعات آ رہے ہیں نا, بچے گرے اور نکلے وہاں سے, تو بھی میں نے خود لگوایا, اور سیمنٹ سے لگوائے تاکہ ہیروئن چی نہ لے گئے. ہیروئن چی لے جاتے, کوریدرے ہوں گے, ہیروئن چی لگے ہوں گے, روزانہ آ کے نا ایک ہتھوڑی مار کے جاتے ہوں گے, پتہ بھی نہ چلے, آخری دن پتہ چلے گا ڈھکن غائب. خیر تو فری پھوکٹ کا کچھ بھی نہیں ہے, سب پیسے لیے, اور غاصبانہ پیسے ہیں, ناجائز پیسے ہیں. ناجائز پیسے ہیں تو پھر کہاں سے برکت ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی قانون جب بنایا جاتا ہے تو اس قانون بنانے والا ہی اگر اس میں لچک پیدا کر دیا, تو میں فقہا کے اختلاف کی بھی مثال دے رہا ہوں. مجتہد یا مفتی جب کوئی رائے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے, جس کو وہ درست سمجھتا ہے وہ رائے بیان کرے گا, تو اس کی یہی ذمہ داری ہے, وہ یہ بتا دے گا کہ یہ جائز نہیں ہے بس. تو اگر آپ کو کسی اور مفتی کی رائے پر اعتماد ہے اس کو فالو کرو, لیکن خواہشات کی بیس پہ نہیں, علم اور تقوی کی بیس پہ, خواہشات کی بیس پہ نہیں.
ورنہ تو آج کل مفتی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے آپ کو، اگر آپ نے 3 طلاق دین آپ چاہتے ہو یہ 1 ہو تو بھی مفتی مل جائیں گے. آپ کی بیوی چاہتی نہیں پوری 3 ہی ہو جائیں بھی مفتی مل جائیں گے آپ کو. بیوی کو آپ پسند نہیں ہو وہ 3 والا لے آئے گی. آپ چاہتے ہو یہ 3 دیے 1 بھی نہ ہو یہ بھی مفتی مل جائیں گے آپ کو. 1 بھی نہیں، غامدی صاحب کہیں گے 1 بھی نہیں ہوئی. آپ چاہتے ہو اگر میں 1 تو ہو کسی طریقے سے، وہ بھی مل جائیں گے. جس پتھر اٹھاؤ گے نیچے سے مفتی نکلے، کوئی معیار نہیں ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہو. مارکیٹ میں یہ دین تھوڑی ہے، تو دین کے ساتھ مذاق ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے، قانون بنانے والا ہی پہلے سے کہہ دیں نہیں جو مرضی کر رہا ہے. تو جب دنیا میں ایسا نہیں ہے، لوگ اس کو بے وقوف اور احمق کہتے ہیں، اس باس کو احمق سمجھا جائے گا. سر آپ کہہ رہے ہو 8 بجے آنا ضروری ہے، پھر جب آپ سے پوچھا جائے کہ ضروری اگر نہیں آئے تو کیا ہوگا، تو آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں غفور رحیم ہوں. تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے پھر وہ. تو آپ سوچو کہ جب ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا باس ایسی احمقانہ حرکت نہیں کر سکتا کہ اپنے قانون کو خود ہی وہ آپ کی نظروں میں گرا دے، تو خدا کیسے کر سکتا ہے یہ کہ وہ قانون بنا رہا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور سب سے زیادہ اہم آرڈر کس کا دیا ہے قرآن میں؟ نماز کا. پھر ہم پوچھیں اللہ اگر میں چھوڑ دوں کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. نہیں بھائی، غلط غفور رحیم کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہو. قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان کی پہلی علامت غیب پر ایمان، وہ غیب جس کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہے قرآن و سنت کی. اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. پڑھنے کا تو ذکر ہے ہی نہیں. قائم کا مطلب جماعت سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، ٹرخانے والا کام نہیں. جو پڑھنے والے وہ بھی ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے. اخپل طریقہ ہے ہر آدمی کا. میں کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. مسجد کی جماعت ہے بھائی، یہ مسجد کس سلسلے میں بنی ہے؟ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لو کتنے نمازی ہوتے ہیں. ابھی جمعے میں جتنے نمازی ہیں فجر میں بھی اصولی طور پر اتنے ہی ہونے چاہیے نا. لیکن آپ ان سب نماز سے پوچھو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، تو بھائی اللہ نے پھر فجر فرض کیوں کی ہے؟ اللہ نفل. دیکھو اشراق کی نماز اگر ساری دنیا نہ پڑھے کوئی عذاب آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہی اس کو فرض نہیں کیا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہی فرض نہیں کیا. فجر تو اللہ نے فرض کی ہے، ظہر اللہ نے فرض کی ہے، عصر اللہ نے فرض کی ہے، مغرب اللہ نے فرض کی ہے، عشاء اللہ نے فرض کی ہے. اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دو؟ بھائی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود صحابی کے نام میں مجھے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے. ان کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کوئی گناہ اگر ہو جائے نا، اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم یہ سمجھتے تھے یہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج. کیونکہ کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے. اب اس حدیث کی تشریح میں وہی بات ہے نا، حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث سمجھ میں آئی؟ بخاری مسلم کی حدیث. وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کسی گناہ کو کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جمہور علماء کہتے ہیں گناہ کوئی بھی کر لو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے. کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے. کوئی زنا کر لے، اللہ نہ کرے، شراب پی لے، چوری کر لے، تو اس سے گنہگار تو ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن نماز چھوڑنا ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں 3 امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان کر فرض نماز چھوڑ دی تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سچی مچی میں کیا ہو جاتا ہے؟ تبھی آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا وہ کچھ بھی ہو نماز نہیں قضا کرتے، نماز نہیں قضا کرتے. وجہ اس کی تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے ہم. اور اسلام سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگر آپ نے حج کیا تھا تو وہ حج بھی کیا ہو گیا؟ ضائع. اور اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے تو سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا نماز چھوڑ. رفیع بھائی کو اشکال ہو رہا ہے، پھر بچے رفیع بھائی ایک دم بچوں پہ آ جاتے ہیں کہ پھر بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں. خیر، تو امام احمد بن حنبل کی دلیل بھی کمزور نہیں ہے. دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے؟ کافر. باقی تینوں ائمہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اس زمانے میں کافر ہی نماز چھوڑتا تھا، مسلمان کے بارے میں تصور نہیں تھا، تو اس لیے جو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تھا وہ کافر ہے. تو یہ تو انہوں نے زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا نا کہ مسلمان بھی ہو اور
نماز بھی نہیں پڑھ رہا. یہ تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی نماز چھوڑے. تو راجے بات یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا, لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں اسلام کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ کیا تھی؟ نماز. مسجد میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو مسلمان ہے, نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب مرتد ہو گیا. یہ وہ واقعی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر, مسلمان ہوتا تو آتا نا. لیکن آپ سارے بے نمازیوں سے پوچھتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ مغفرت کر دے گا. اس کا مطلب یہ تو اللہ کا ایک طرح سے معاذ اللہ کے حکام کا مذاق اڑانا ہو گیا. کیا خیال ہے, مذاق اڑانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے, درجنوں جگہوں پہ علامات بیان کر رہا ہے, مومن نماز قضا نہیں کرتا. میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی, میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی, اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سفر میں اجازت نہیں دی ہے, 2 کر دی 4 کی, چلو 2 پڑھ لو. یہ 2 اس لیے دیے کہ قضا نہ کرو. سفر میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ چھوڑ کے سفر ہے بھائی, سفر میں چلتا ہے. چلتا ہوتا تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا نا, اللہ کہتا ہے 4 پڑھو, نہیں پڑھی جائیں تو چھوڑ دینا. تبھی سفر میں سنت مؤکدہ نہیں رہتی, 4 کی 2 نہیں ہوتی سفر میں. کیوں؟ سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے. تو اگر سفر میں مشکل ہے تو پوری چھوڑ دو, نہیں مشکل ہے تو پھر پوری پڑھو. اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے کہ پڑھنا مشکل ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ وہ جہاز نکل رہا ہے یا ٹرین نکلنے والی ہے تو آپ چھوڑ دو سنت مؤکدہ. لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے 10 دن, تو ہو تو سفر میں, لیکن علماء لکھتے ہیں پھر وہاں سنت مؤکدہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. نبی سے جو سنتیں یا صحابہ سے جو سنتیں چھوڑنا سفر میں ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران, کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, 10 دن کہیں جا کے اسٹے کیا ہوا ہے, وہاں بھی سنتیں نہیں پڑھ رہے. بھائی یہاں تو مؤکدہ ہی ہے یہاں, کیونکہ سفر سنتوں کا, اب میں فقہی اصطلاح استعمال کروں گا اس کے لیے, کہ جو فرض نماز قصر کی جاتی ہے اس کا تعلق مشقت حکمیہ سے ہے, یعنی سفر سے ہے, چاہے مشقت ہو یا نہ ہو. لیکن سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے, مشقت سے ہے. تو سفر میں مشقت چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے نہیں پڑھو, لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے تو اب تھوڑی مشقت ہے. آپ 10 دن کے لیے چلے گئے اپنی نانی کے یہاں لاہور میں آپ اپنی نانی کے یہاں گئے ہوئے 10 دن کے لیے, بڑے آرام سے. نانی کے یہاں جا کے تو انسان انجوائے کرتا ہے نا. ہم تو بچپن میں جب عیاشی کے لیے نانی کے یہاں ہی جایا کرتے تھے. کہتے ہیں بچہ ددیال میں پٹتا ہے, ننیال میں بگڑتا ہے, کھاتا پیتا ہے. وہاں نانیوں کی طبیعت میں رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے, دادیاں تھوڑی سی الگ اسٹائل کی ہوتی. تو اب نانی کے آپ گئے ہوئے ہو تو اس سے زیادہ ریلیکس کبھی ہو سکتے ہو؟ تو وہاں سنتیں پڑھنی پڑیں گی. فرض تو 2 ہی پڑھیں گے کیونکہ سفر سے تعلق ہے فرائض کا. سنت مؤکدہ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ سفر ہے یا حضر, اس سے تعلق ہے کہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے تو پڑھ لو, مشکل ہے تو چھوڑ دو. تبھی اللہ نے سنتیں 4 کی 2 نہیں کی ہیں, اس لیے کہ اس کو پوری سنتیں چھوڑنے کی آپ کو اجازت دی ہے. فرض کو چونکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے اللہ نے 4 کی 2 کر دی ہیں, کہ یہ میں نے خود تمہیں سہولت دے دی ہے تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے. اور سنتیں جو 4 تھی وہ 4 ہی ہیں, کیونکہ چھوڑنے کا عذر ہے تمہارے پاس. اگر مشقت ہے تو چھوڑ سکتے ہو اس کو. تم سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو. لیکن آپ جتنے بے نمازی ہیں آپ ان سے پوچھو اللہ غفور رحیم ہے, بھائی یہ موقع نہیں ہے, یہ بولو یار بس اللہ سے ڈر لگتا ہے, دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے. ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا نا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. پہلے یہ رواج تھا مسلمانوں میں, یہ دیکھتے تھے نا جو نمازی ہے ہی نہیں, پڑھتا ہی نہیں ہے, تو جو علماء تھے وہ علاقے کے امام تھے وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے, جنازہ یعنی اس. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی نا, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو, باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. کیوں؟ جو گناہ کما رہے ہیں سیجزون, ان قریب ان کو بدلا. اور سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا ہے؟ نماز قضا کرنا, نماز قضا. یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم, جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو توبہ کر رہے ہیں لیکن ماضی کی گناہ سوچ سوچ کے نا امید ہو رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی تبدیل کر دیں. کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے. کچھ کافر آئے نبی کے پاس کہ ہم نے تو اسلام کفر میں اتنے قتل کیے, اتنی بار زنا کیا, اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں, اتنے قتل ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ اللہ نے فرمایا آج تم اسلام قبول کر رہے ہو, توبہ کر رہے ہو, تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو
معاف کر دے. وانیبوا الی ربکم، لیکن آج کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی طرح کوئی مسلمان بھی اگر توبہ کرتا ہے، کافر اسلام نہیں لا رہا بلکہ مسلمان ہے جو گناہوں کی زندگی میں گزری، اب وہ چاہ رہا ہے یو ٹرن لے لے، پلٹ جائے، تو شیطان مایوس کرتا ہے اب کیا کرے گا بھائی، اتنے سال تو نے برائیوں میں گزار دیے. تو اللہ کہتے ہیں نا، جو جب بھی اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ کا در موت سے پہلے پہلے کھلا ہوا. جو توبہ کر کے زندگی بدلنا چاہے اس کے لیے اللہ ارحم الراحمین بھی ہے، غفور اور رحیم بھی ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر یہ کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں. کوئی اللہ کا ایسا کوئی ایگریمنٹ. یہودی کہا کرتے تھے اپنے بارے میں، یہودی کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اول تو جائیں گے نہیں، گئے تو تھوڑے دن کے لیے. کیوں بھائی؟ ہم تو اللہ کے ایک لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں. بھائی آج بھی ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کا مقام تو موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بلند ہے، تو ہم تو ایک اللہ کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے. نا میرے بھائی، تو یہ سارے اعمال تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیے ہیں. تو یہودی اسی زام میں آ گئے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے قوم ہیں، اللہ نے ہمیں موسیٰ بھیجے، داؤد بھیجے، سلیمان بھیجے، زکریا علیہ، یعنی جو بنی اسرائیل کے پہلے جتنے پیغمبر ہیں، جتنے پیغمبر یہودیوں میں آئے اتنے تو کسی میں نہیں آئے. تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تم جو کہتے ہو ہم تھوڑے اگر گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کہیں جاتے ہو کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ بولتے ہو مجھے تو تم یہ فری میں دو گے کیونکہ میں تمہارے چاچے کے پھپھے کے خالہ کا بیٹا ہوں. کہہ کہ بھائی میں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی بھی ہے کہ جو میرے چاچے کے پھپھے کی خالہ کا بیٹا ہوگا اس کو یہ چیز فری میں ملے گی. کیا خیال ہے؟ دیکھو مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بعض دفعہ بے وقت آتے ہیں، بے وقت آ کے پھر میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں سارے کاموں میں. کہتے ہیں میں جاپان سے آیا ہوں، دور سے آیا ہوں. تو میں کیا کہتا ہوں، بھائی میں نے کہا تھا آپ جاپان سے بغیر بتائے آ جاؤ. ایک بندہ جاپان سے آیا، ایک انگلستان سے آیا، ایک امریکہ سے آیا، اور سارا دن 10 بندے بھی آ گئے تو تیرا کیا ہوگا کالیا. پھر میں ان کو کہتا ہوں میں نہیں مل سکتا، تو پھر وہ کہتے ہیں بد اخلاق ہیں میرے ساتھ. تو یہ تو ٹائم لے کے آیا کرو بھائی. اچھا رفیع بھائی کہہ رہے ہیں ٹائم سے، رفیع بھائی کو یاد آیا کہ ٹائم ہو. تو بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے زانی کی سزا دنیا میں 100 کوڑے اور پتھروں سے مار کے اگر شادی شدہ ہے تو رجم. اگر غفور الرحیم کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ بس ہے ہی کچھ، پھر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا. اتنی سخت سزا پوری دنیا میں کسی مذہب میں چور کی ہے جتنی سخت سزا اسلام کی. اسلام دے رہا ہے. کیوں؟ اسلام کو چور سے نفرت بہت. چور کے بارے میں اسلام کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، اور چور سے نفرت نہیں ہے. اصل میں چوری کو اسلام بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو 2 چیزیں انسان کے کیریکٹر کو خراب کرتی ہیں. کیریکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبان، آپ کی زبان، اور مالی معاملات میں خیانت. جھوٹ بولنے والا کیریکٹر لیس ہوتا ہے، اور مالی خیانت چوری ہے نا. کیا خیال ہے؟ ان 2 چیزوں سے تو انسان کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے نا. تبھی امریکہ میں قانون ہے نا، صدر اگر جھوٹ بول دے تو وہ اس کو صدارت سے، وہ نہیں، وہ ایک دفعہ کیس بن گیا تھا، صدر بش پہ بنا تھا میرا خیال ہے، کلنٹن پہ بنا تھا، اس کے بارے میں کیس ہو گیا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے. حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بھی امریکہ کا صدر نے جھوٹ کیسے بول دیا، اتنا بڑا کیس بن گیا تھا، وہ بڑی مصیبت میں آ گیا تھا کہ بھئی آپ صدر ہو کے جھوٹ بول رہے ہو. تو جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ پیسوں کے معاملات میں آپ 2 نمبری، کسی کا پیسہ کھا رہے ہو آپ، یہ مسلمان نہیں کر سکتا. تبھی اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو بھائی. 1 درہم کسی کا کھایا 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آپ کے کیریکٹر سے ہے، کردار سے ہے. ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے بیٹھے تھے نا زمانے جاہلیت میں، ہرقل نے سامنے بٹھایا اور ابو سفیان کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا، اور پھر نبی کے بارے میں پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم میں جھوٹ بول دیتا، لیکن میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا دشمنی کے باوجود میں نے سچ اس لیے بتایا کہ مجھے قوم کے بارے میں خطرہ تھا، میں واپس جاؤں گا لوگ کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بول کے آیا ہے. مجبوراً سچ بولا ہے میں نے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے، ورنہ وہ جب اسلام دشمن تھا تو نبی کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ تو مجھے سچ بولنا پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو واپس یہ لوگ کیا بولے ہیں عرب کا سردار ہے اور کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تو اسلام میں میرے بھائی چور کا ہاتھ جو ہے نا، یہ چوری کو اسلام میں ہلکا جرم نہیں سمجھا گیا، چوری کو بڑا جرم سمجھا گیا ہے. تو آپ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ چور کے بارے میں بھی رحم والے جذبات رکھتے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں بھائی؟ یہ جو ڈکیتیاں کرتے پھر رہے ہیں موبائل اسنیچنگ اور بندوق سے، لوگ بڑا ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے بیچارے کو موقع دو. میں کہتا ہوں نہیں، موقع دیا تو تم بڑے ظالم ہو، اسلام موقع نہیں دے رہا. ڈاکو کی سزا اسلام میں قرآن نے بیان کی ہے کہ چوک پہ لٹکا دو، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے اس کو. اللہ کو ترس نہیں آ رہا،
اللہ کو خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں آ رہا. ہم لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے بیچارے نے کر لی، ہائے بیچارے نے. اور بھائی اگر اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم کی آگ میں کیوں پھینکتا اس کو؟ خودکشی جرم ہے بھائی، قابل ترس نہیں ہے. کیونکہ یہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. بات بات پہ بلیک میلنگ، یہ نہیں کیا تو میں یہ کر لوں گا. کر لے بھائی، تو مر جا. ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم مجھے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی تھی. آج کل بیگمات یہ ایموشنل بلیک میلنگ